الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك۔ ناظرین، فضائل سید المرسلین کے اس پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں نرم خوئی، نرم مزاجی اور زندگی کے ہر گوشے میں سماج کے ہر طبقے کے ساتھ نرم مزاجی اور نرم خوئی کا برتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں وہ ایک نمایاں فضیلت ہے کہ اس کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سے بڑے سخت دل، درست مزاج لوگوں کو نہ صرف یہ کہ اپنا مطیع و فرما بردار بنایا، بلکہ ان کی زندگی کے، ان کے رویے کے، ان کے اخلاق کے صحیح اور درست کرنے میں ایسا کردار نبھایا کہ وہ دنیا والوں کی نظروں میں بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے بدل کے رہ گئے۔ حضرت معاویہ ابن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ تھوڑا دیر سے آئے، نماز میں شامل ہو گئے۔ ابھی نماز میں شامل ہوئے تھے کہ اتنے میں کسی آدمی کو چھینک آ گئی۔ نماز پڑھنے کی حالت میں آدمی کو چھینک آئی۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر کسی آدمی کو چھینک آئے تو سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، لیکن پورا مسئلہ نہیں معلوم ہے۔ پورا مسئلہ یہ کہ جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو آپ یرحمک اللہ کہیں۔ پھر یہ بھی نہیں معلوم کہ نماز کے اندر کہیں یا نہ کہیں، لیکن اتنا معلوم تھا کہ یرحمک اللہ کہنا چاہیے، لہذا نماز پڑھنے کی حالت ہی میں انہوں نے زور سے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ کہہ تو دیا، لیکن آس پاس کے جو نمازی تھے ان کے، وہ سارے کے سارے ان کو تیز تیز نظروں سے گھورنے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے لوگ گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں تو یہ نماز ہی میں بولنے لگے، کہنے لگے تمہاری ماں تمہیں گم کریں، تم کیوں سارے کے سارے مجھے گھور رہے ہو؟ اور سارے لوگ چونکہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کو معلوم تھا مسئلہ، وہ سارے لوگوں نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارنا شروع کیا چپ کرانے کے لیے۔ بعد میں ان کو احساس ہوا کہ یہ سارے لوگ چپ کرا رہے ہیں تو یہ خاموش ہو گئے۔ بہرحال نماز ہوئی۔ نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس نے یرحمک اللہ؟ کون بول رہا تھا؟ اب یہ ڈرے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ڈرتے ڈرتے کہا اللہ کے رسول میں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا۔ خود ذکر کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برتاؤ میرے ساتھ کیا، میں نے زندگی میں کوئی معلم ایسا نہیں دیکھا۔ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ۔ جس بہتر انداز سے آپ نے تعلیم دی اور مجھے سمجھایا، زندگی میں کوئی دوسرا معلم ایسا مجھے نہیں ملا۔ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی قال ان هذه الصلاة۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو مجھے ڈانٹ پلائی، نہ گالی گلوچ دی، نہ برا بھلا کہا، نہ کوئی ایسا لفظ استعمال فرمایا جو مجھے برا لگے۔ ہاں، آپ نے کہا بھی تو یہ کہا، سنو تم نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں بول چال، بات چیت، کسی اور جانب متوجہ ہونا، یہ صحیح نہیں ہے۔ لا یصح فیہا شیء من کلام الناس، نماز میں بات نہیں کرتے ہیں۔ وَإِنَّمَا هِيَ التَّسْبِیحُ وَالتَّکْبِیرُ وَالْقُرْآنُ،
نماز تو تسبیح، تکبیر اور تلاوت قرآن کا نام، اب تم اس میں باتیں کرنے لگو گے تو نماز کیا ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے پیارے انداز میں یہ بات مجھے سمجھائی، نہ تو مجھے برا لگا اور نہ مجھے اس سے کوئی تکلیف ہوئی، بلکہ مجھے ایسا لگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی ٹھنڈا مرہم میرے دل پہ رکھ دیا۔ جو مجھے ٹینشن ہو رہا تھا، جو گھبراہٹ طاری تھی میرے اوپر، ساری کی ساری چلی گئی، ختم ہو گئی۔ اور پھر زندگی میں کبھی ایسا نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتاؤ، یہ انداز اور ان کے ساتھ یہ رویہ ایسا رہا کہ ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا اس نے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ زندگی میں کوئی دوسرا معلم مجھے ایسا ملا ہی نہیں کہ اتنی بڑی بات ہو جانے پر بھی نہ ڈانٹا، نہ پھٹکارا، نہ گالی دی، نہ برا بھلا کہا۔ آج ہمارے یہاں اگر ایسا ہو جائے ایک واقعہ کہیں کسی مسجد میں تو کیا نہیں ہوگا؟ امام صاحب الگ ناراض ہوں گے اور مقتدیوں کو تو جانے دو کیا نہیں کریں گے، اسے جاہل، بے وقوف، گنوار کیا کیا نہیں کہہ دیں گے، مسئلہ نہیں بتلائیں گے، اس کو اس حد تک چڑھائیں گے کہ وہ مسجد چھوڑ بیٹھے۔ ہمارے اخلاق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں یہی ایک ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے رویے میں، ہمارے کہنے میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے میں بڑا فرق ہو گیا ہے۔ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کچھ سوالات کیے، کچھ باتیں پوچھیں، پھر جانے لگا۔ جاتے جاتے مسجد نبوی میں ایک طرف کو خالی جگہ دیکھی تو وہیں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام نے دیکھا، ارے 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 یہ کیا کر رہا ہے؟ سارے کے سارے دوڑے، اس کو ڈانٹنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سب کو روکا، نہ نہ نہ، رہنے دو اس کو، رہنے دو اس کو، پیشاب کر لینے دو۔ پیشاب کر لیا اس نے۔ پھر اس کے بعد ایک صحابی کو، دوسرے صحابی کو حکم دیا رسول اکرم نے، جاؤ ایک ڈول پانی بھر کے لاؤ۔ وہ پانی بھر کے لائے، کہا جہاں اس نے پیشاب کیا ہے وہاں پر بہا دو، اس کو دھو دو۔ انہوں نے پانی ڈال دیا، دھو دیا، اس کو صاف کر دیا۔ آپ نے ان کو بلایا جنہوں نے پیشاب کیا تھا، وہ بیچارے دیہاتی آدمی تھے، ان کو معلوم نہیں مسجد کے آداب کیا ہیں، اس کا احترام کیا ہے، کیا کرنا چاہیے مسجد میں، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ان تمام چیزوں سے ناواقف، دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، جو کچھ سیکھا اس میں یہ چیز شامل نہیں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ان میں گندگی پھیلانا، پیشاب کرنا یا کوئی اور چیز ڈالنا یہ بہت نازیبا بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو نماز پڑھنے کی جگہ ہے، تلاوت قرآن کی جگہ ہے، ذکر الہی کی جگہ ہے۔ یہاں اگر ہم گندگی کریں گے تو بتاؤ پاک جگہ کون سی رہے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے پیار بھرے انداز میں اس کو سمجھایا کہ ان کی زندگی کا ایک دم طریقہ ہی جدا ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا، سارے کے سارے اس کو ڈانٹ رہے ہیں، پھٹکار رہے ہیں۔ غریب تھا، کوئی آدمی مار بیٹھے اس کو، کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں پیشاب کر دیا اس نے۔ ارے ٹھیک ہے دیہات کا آدمی ہے، لیکن اتنا بھی کیا دیہات کا آدمی ہے بھئی نہ سمجھ کہ مسجد میں پیشاب کرے، اس کو کوئی جگہ نہیں ملی؟ ارے مسجد سے نکل جاتا، باہر کہیں کر لیتا، لیکن یہاں کر لی۔ آج ہمارے زمانے میں اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو بتائیے اس آدمی کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا اور کیا نہیں کریں گے ہم اس کے ساتھ۔ آپے سے باہر ہو جائیں گے، لڑائی دنگا فساد ہو جائے گا ہمارے یہاں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو ڈانٹنے سے بھی منع کر دیا صحابہ کرام، اور اس کو پیشاب کرنے دیا۔ محدثین کرام نے اس حدیث کی تشریح جہاں پر کی ہے وہاں یہ بات بتلائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ نرم خوئی کا برتاؤ کیا، برداشت، حلم اور بردباری کا اظہار فرمایا، بلکہ
ایسی حکمت اور دانائی اس میں اپنائی کہ وہ آپ ہی کا حصہ آپ ہی کر سکتے تھے۔ ناظرین، یہاں ہم رکیں گے ایک مختصر وقفے کے لیے، انشاءاللہ اس بریک کے بعد اس حدیث کی مزید تشریح آگے بیان کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے فضائل سید المرسلین کے اس پروگرام میں۔ ناظرین، ہم بریک سے پہلے تذکرہ کر رہے تھے ایک ایسے دیہاتی آدمی کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے کچھ سوالات کیے اور جاتے وقت مسجد نبوی ہی میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین چاروں طرف سے اس کے اوپر دوڑے، اس کو ڈانٹنے لگے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روک دیا، منع کر دیا، سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر خاموش ہو گئے۔ اس نے تسلی کے ساتھ وہاں پیشاب کیا۔ آپ نے ایک صاحب کو حکم دیا، پانی لے کر آؤ، اور اس پر پانی بہا کر اس کو صاف کر دیا گیا۔ محدثین کرام نے اس کی تشریح میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ محدثین کرام نے یہاں ذکر فرمایا کہ دیکھیے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نہ روکتے تو کیا ہو سکتا تھا؟ صحابہ کرام جاتے اس کو مارتے، ایک بیچارہ باہر کا آدمی آیا ہوا دیہاتی آپ کے ساتھیوں کے ظلم کا شکار ہو جاتا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی بے عزتی خیال کرتا اور اس واقعے کو زندگی بھر یاد رکھتا، کبھی بھولتا نہیں۔ تو یہ تو بات اس کے سمجھ میں آ جاتی کہ مسجد میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کی زندگی پر اس کا اثر کیا پڑتا؟ ناراضگی، بدمزاجی، بد اخلاقی کے ساتھ ساتھ بے عزتی کے زخم لے کر ساری زندگی زندہ رہتا، اور ہو سکتا تھا کہ ایمان سے پھر جاتا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو اپنی اپنی جگہ روک دیا۔ آج ہمارے یہاں بہت سی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں چلا جائے، بلکہ بعض لوگ تو کسی مسلمان کے جانے سے بھی اتنا ناراض ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مسجد دھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک آدمی نے پیشاب کر دیا، آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ میاں اب اس کا خمیازہ تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا، اب جاؤ پانی لے کر آؤ اور اس ساری مسجد کو دھو پاک کرو، تب تمہیں چھوڑیں گے، ورنہ چھوڑیں گے نہیں۔ آپ نے اس سے نہیں کہا، ایک دوسرے صحابی سے کہا کہ پانی لے کر آؤ اور اس کو دھو کر صاف کر دو۔ ایک دوسری بات، اگر صحابہ کرام کو چھوڑ دیا جاتا اور وہ اس کو مار بیٹھتے، تو آدمی پیشاب کر رہا تھا، ایک آدمی پیشاب کر رہا ہو، وہ اچانک اس کو ڈانٹا جائے، روکا جائے تو اور وہ پیشاب روکنے کی کوشش کرے، تو دو باتیں، ایک تو یہ کہ اس کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے، دوسرے یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پیشاب رک جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تیز کا لگا ہوتا ہے پیشاب اور آدمی روکنا بھی چاہے تو رک نہیں پاتا۔ پھر اگر اس آدمی کو اس وقت مارتے صحابہ کرام تو وہ آدمی کیا کرتا کہ پیشاب کرتا کرتا مسجد میں سے نکلتا تو جتنی جگہ سے ہو کر گزرتا، ایک تو اس کے سارے کپڑے خراب ہو جاتے، اس کے جسم پر بھی وہ پیشاب پڑتا، دوسرے مسجد کا جتنا حصہ اس وقت پیشاب سے آلودہ ہو رہا تھا اس سے زیادہ بڑا حصہ مسجد کا پیشاب سے آلودہ ہو جاتا۔ ناظرین، یہ بات ذہن میں رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پختہ نہیں تھی، سنگریزہ بچھا ہوا تھا، اس میں مٹی، سنگریزہ، چھوٹی چھوٹی کنکریاں اس میں تھیں، اس پر ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور ایسی جگہ پر ظاہر ہے کہ اگر وہ زیادہ جگہ پر پیشاب جاتا تو زیادہ مسجد کے حصے کو ناپاک کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت سے، ایک اپنے حکم سے، دیکھیں کتنی ساری چیزوں کو، اس آدمی کو بچایا صحابہ کرام کی سختی سے۔ صحابہ کرام کو ایک پیغام دیا نرمی اور برداشت کا، اس آدمی کو بچایا کسی بیماری کے لاحق ہونے سے، مسجد کو بچایا زیادہ علاقے کو گندگی سے آلودہ ہونے سے، اور پھر اس آدمی پر آپ کے اس اخلاق کا اثر کیا ہوا؟ اثر یہ ہوا کہ وہ آدمی پکا سچا مسلمان بھی ہو گیا
اور ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے گن گاتا رہا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم نے ذکر کی تھی مسلم شریف کے حوالے سے، کہ آپ نے فرمایا کہ رفق جس چیز میں بھی شامل ہو جاتا ہے زانہ، تو اس کو وہ زیب و زینت والا بنا دیتا ہے، اس کی شکل و صورت کو بدل دیتا ہے، اس کو اچھائی والا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر رفق کو آپ نکال دیں کسی چیز سے تو اس میں سختی اور درستگی آ جاتی ہے، اور وہ چیز اس کو بدصورت بنا کے چھوڑتا ہے۔ تو بدصورتی سے بچانے کے لیے، کسی چیز کے برے انجام سے ڈرنے کے لیے اور اس کے برے نتائج سے بچنے کے لیے ضروری ہے نرم خوئی، نرم مزاجی، اچھے اخلاق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں جا رہے ہیں، ایک یہودی آتا ہے اور آ کر آپ کو پکڑ لیتا ہے بھرے بازار میں، اور یہ کہتا ہے کہ تم بنو ہاشم کے لوگ بڑے نادہندہ ہو، جس کا لے لیتے ہو دینے کا نام ہی نہیں لیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ ایسی بات تو نہیں ہے بھائی، تمہارے جو چیز میں نے لی ہے ابھی تو اس تاریخ کے آنے میں وقت باقی ہے، تم پہلے ہی ایسی باتیں کہہ رہے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں، اور جو عزت جو احترام آپ کا ہے لوگوں کی نظر میں، آپ اس کو دیکھیے، اور اس یہودی کی شرارت اور بدمعاشی کو دیکھیے۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، وہ سنتے ہیں یہودی کہہ کیا رہا ہے، ارے تیری یہ جرأت ہمارے رسول سے اور اس انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ فوراً ان کا ہاتھ تلوار پر جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک دیتے ہیں، وہ اس کو زبان سے برا بھلا کہتے ہیں، آپ حضرت عمر کو روکتے ہیں کہ نہیں عمر، یہ نہیں، ایسا نہیں، اور پھر حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس کو لے جاؤ، اور اتنا اتنا ہماری طرف اس کا آ رہا ہے مال، اتنا مال اس کو دے دو، اتنا دیا، اس کو تھوڑا اور زیادہ دے دینا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ عمر تمہیں یہ نہیں چاہیے، اس کا کوئی قرض آ رہا ہے ہماری طرف، اسے قرض کا مطالبہ کرنے کا حق ہے پورا، تمہیں یہ چاہیے تھا کہ ہم سے یہ کہتے کہ قرض لیا ہے تو وعدے پر ادا کر دو، اور اس سے یہ کہتے کہ قرض کا مطالبہ آپ کا کرنا درست ہے لیکن اخلاق کے ساتھ بات کہنی چاہیے، بد اخلاقی سے بچنا چاہیے، تو ہمیں سمجھاتے کہ ہم اچھے انداز میں ادا کریں، اس کو سمجھاتے کہ اچھے انداز میں تقاضا کریں، لیکن تم نے نہ تو ہمیں سمجھایا اچھے انداز میں کہ ہم قرض کو ادا کر دیں، اور نہ اس کو سمجھایا کہ وہ تقاضا کرنے میں بہتر اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ تمہارا ہاتھ تلوار پر جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین کی، اس طرح کے معاملات اور بھی پیش ہو سکتے ہیں، وہ آتے رہتے ہیں دن بھر، آئے دن اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشتعل نہ ہونا، اور یہ جانتے ہوئے کہ ابھی وہ وقت پورا نہیں ہوا ہے جس وقت کا وعدہ ہمارے اور اس کے درمیان ہوا ہے، پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی شکایت نہیں کی، پھر بھی آپ نے اس کے اس رویے کے خلاف کوئی برا بھلا نہیں کہا، گالی گلوچ نہیں دی۔ آپ ذرا سوچئے آج کل کے ماحول میں اگر ہمارے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو ہم کیا نہیں کریں گے؟ ہم بھول جائیں گے کہ اس آدمی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، ہمیں قرض دیا ہے، یا ہم نے اس سے کوئی چیز لی ہے، اور ہم فوراً اس کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ اس کو ماریں تو ہم مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اس پوزیشن میں ہوں کہ گالی دیں تو گالی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ اور آپ نے جو طبیعت پائی ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، وہ ایسی ہے کہ ایسے دشوار مواقع پر بھی آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، آپ اپنی نرم خوئی سے باہر نہیں ہوئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
اخلاق حمیدہ، فضائل محمودہ اور زندگی کے یہ تجربات ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے ان فضائل میں شمار ہوتی ہیں کہ جن کو آپ دوسری جگہ ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے تو آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ خاصہ ہے آپ کی طبیعت بڑے سے بڑے دشوار مراحل پر، مواقع پر، جس انداز سے اللہ رب العزت نے آپ کو بنایا، پیدا کیا اور جن اخلاق پر آپ کو رکھا ہے، اس سے باہر نہیں ہوتی، بلکہ دشمن ہو، دوست ہو، اپنا ہو، غیر ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ آپ کا برتاؤ، معاملہ یکساں طور پر ویسا ہی رہتا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے بتلایا کہ آپ نرم خو ہیں، دشمنوں کے ساتھ بھی آپ کا برتاؤ نہایت محبت بھرا رہتا ہے۔ یہ ایسی فضیلت ہے جو کسی دوسری طبیعت میں ہم نہیں دیکھتے۔ زندگی کے اکثر اوقات میں بہتر برتاؤ ہو، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی موقع پر آدمی مشتعل ہو کر اپنے اس رویے سے نکل جاتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سے بڑے، شدید سے شدید موقع پر بھی اپنے اخلاق حمیدہ سے گرتے نہیں ہیں، بلکہ اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، اور یہی چیز آپ کو ممتاز کرتی ہے باقی تمام لوگوں پر۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ سے پروردگار ہمیں کچھ حصہ عنایت فرمائے کہ ہم آپ کے مطابق اور آپ کے ارشادات کے مطابق زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔